بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصل علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرتے ہیں جس عمل کا وزن آیت الکرسی کے برابر ہے۔ اس کے اندر بڑی تاثیرات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ عمل مہمات میں کفایت کا عمل ہے، گھروں سے معصوم بچوں سے ضد اور چڑچڑے پن کو دور کرنے والا ایک خاص عمل ہے، مکروہات سے بچانے والا ہے۔ جس قدر ناپسندیدہ امور ہیں، دشمنوں کی ایذا رسانیاں، ان کے مکر و فریب، ان کی بری تدابیر، اللہ عز و جل انہی کے اوپر پلٹ دیتے ہیں، اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی مبارک صورت میں، سورۃ مومن کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک صفات کو بیان کیا ہے، اور اسی صورت میں رجل مومن کا ذکر بھی فرمایا ہے جو فرعون کے دور میں تھا۔ دو رجل مومن بیان کیے گئے۔ بعض علماء نے فرمایا وہ ایک ہی شخصیت تھی، پہلے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، بعد میں ایمان کو ظاہر کر دیا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ الگ الگ شخصیات ہیں۔ ایک وہ شخصیت جب موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت فرعون کے محل سے باہر نکلے، دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک قبطی ہے، دوسرا بنی اسرائیلی۔ بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ حضرت نے قبطی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اے قبطی تو باز آ جا، اس کے ساتھ لڑائی مت کر۔ وہ لڑنے لگا، اس کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، اپنے عہدے پہ ناز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار سمجھایا لیکن اس کو سمجھ میں نہ آیا۔ پھر حضرت نے ضرب تادیب کے لیے ایک مکہ لگایا، ادب سکھانے کے لیے۔ اس کا وہیں خاتمہ ہو گیا۔ مارا تو تھا مکہ، قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہیں اس کا ناس ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر لڑائی ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے، وہ جو کل لڑ رہا تھا بنی اسرائیلی کہنے لگا آج آپ آگے بڑھ رہے ہو، کل آپ نے قتل کیا ہے دوسرے آدمی کو، آج مجھے مارنا چاہتے ہو۔ ان کو قاتل کا علم نہیں تھا، فرعونیوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہماری برادری کے آدمی کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن اس بنی اسرائیلی نے بتا دیا اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فیصلہ ہونے لگا۔ فرعون کی پارلیمنٹ میں اجلاس بلایا گیا، وہاں حضرت کے خلاف مشورہ ہوا، قتل کا فیصلہ ہوا۔ وہیں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا بستی اور آبادی سے باہر نکلا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، فرعون نے آپ کے بارے میں قتل کا ارادہ کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا خائفا یترقب، خفیہ انداز میں ڈرتے ڈرتے شہر سے نکل گئے اور مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہی رجل مومن جس کے دل میں ایمان کی رمق ہے، اللہ عز و جل نے اس کو نبی کا فدائی بنایا ہے، یہی رجل مومن تھا یا وہ الگ مومن تھا؟ مختلف تفاسیر میں علماء نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، اپنی اپنی آراء پیش فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ الگ آدمی تھا، وہ الگ آدمی تھا، وہ رجل مومن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، یہ حضرت شمعون تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے تھے بعد میں۔
وہ آئے تھے، بنی اسرائیلی تھے، وہاں فرعون کے پاس رہتے تھے، ان کی باتیں سنتے رہتے تھے۔ جب انہوں نے مشاورت کی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور سبب اسی رجل مومن کو بنایا ہے۔ اور وہ جو رجل مومن ہے، موسیٰ علیہ السلام کے جب فرعون خلاف ہوا، وہ رجل مومن بات کرنے لگا، ڈنکے کی چوٹ اس نے اپنی دعوت سنائی۔ اس کی دعوت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن جو اعمال ہیں پہلے آپ کی خدمت میں وہ اعمال پیش کرتا ہوں۔ اس مبارک سورت کی، سورت مومن کی جو ابتدائی آیات ہیں، آپ اس کو بے شمار مقاصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ علماء نے بہت سے فوائد لکھے ہیں اس کے، چند ایک فوائد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فراخی رزق کے لیے اور تسخیر جنات کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع کر دیں گے، اور دشمن جنات مغلوب ہو جائیں گے۔ 40 دن تک اس کا نصاب مکمل ہوگا روزے کی شرط کے ساتھ۔ روزہ رکھنا ہے، اسی لیے علماء امت نے اس کی ایک ایسی تدبیر اختیار فرمائی، یعنی طریقہ اختیار کیا ہے اس عمل کو کرنے کا، کہ 40 دن ہیں، 20 شعبان المعظم سے اس عمل کو شروع کر دیتے ہیں، 30 روزے رمضان المبارک کے بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ عید ہوتی ہے، عید کے دن اللہ عز و جل ان کو یہ انعام بھی عطا فرما دیتے ہیں اس آیت مبارکہ کے عامل ہونے کا۔ مختصر ہے، اس کا عمل کوئی مشکل نہیں، لیکن طاقت بہت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نصاب جو مکمل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جسم میں ایک ایسی روحانی تاثیر، ایسی طاقت پیدا کر دیتے ہیں، جنات اس کے وجود سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکروہات سے جو بچنا چاہتا ہے، دشمنوں کی بری تدابیر سے اپنی حفاظت چاہتا ہے، شب و روز تنگ ہے، دشمنوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، آئے روز نئی نئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے دائیں بائیں دوڑنے کے، علماء حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس آیت مبارکہ کو پڑھے، اللہ عز و جل اسی مبارک آیت کی تلاوت کی برکت سے مکروہات سے بچائیں گے۔ اور توجہ سے پڑھے، حامیم، یہ حامیم ایک مضبوط حصار ہے۔ حامیم سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مبارک صورتیں جنت کے باغات ہیں۔ جب میں ان کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ اور 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، تو حامیم بھی 7 مرتبہ حصار کرو، ساری جہاد سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جہات 6 جن کو 6 جہتیں کہا جاتا ہے، اور 7واں اپنے جسم کا حصار کر لے، اللہ ہر شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اللہ کی عظمت کو دل میں لائے۔ غافر الذنب، اپنے گناہوں کا تصور کرے، اپنے آپ کو گنہگار تصور کرے۔ وقابل التوب، اللہ عز و جل کی عظمت کی طرف نظر لے جائے، اس کے بے پایاں کرم کی طرف۔ شدید العقاب، اپنے دشمنوں کو پکڑنے کی، اپنے دشمنوں کو زیر عتاب دینے کی نیت کرے، شدید العقاب پر، ذی الطول پر اللہ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کو اپنے دماغ میں لائے۔ لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، یہ ہوا، یہ عظیم اسم ضمیر ہے، اس پر بھی اللہ کی قہاریت، اس کے غلبے کو اپنے تصور میں لائے تو اللہ عز و جل اس مبارک آیت کے ورد کی برکت سے دشمنوں سے محفوظ فرمائیں گے۔
جس رجل مومن کا ذکر کیا گیا ہے اس مبارک صورت میں، آپ دیکھیں اللہ عز و جل نے فرعونی لشکروں سے اس کو کیسے نجات دی۔ جب انہوں نے اللہ کا پیغام شروع کیا، دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا کہ کیا تم جرائم لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوو گے؟ کیا یہ ظلم لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوو گے؟ ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو، میں تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہوں، تم باز آ جاؤ۔ اور پھر فرمایا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میری باتیں تمہیں بڑی یاد آئیں گی، آنے والے وقت میں یاد کرو گے کہ ایک رجل مومن تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، ہم نے اس کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اس نے جو باتیں کی وہ حق ثابت ہوئی۔ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ تو آنکھ جھپکنے کے برابر کی زندگی، پلک جھپکنے کے برابر کی زندگی ہے، پھر آگے تو ابدی زندگی شروع ہو رہی ہے، وہ عذاب و عتاب ہے یا جزا ہے، انعام ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ باقی میرا معاملہ ہے، تم دشمنی کر رہے ہو، مکر کرتے ہو، ہیلا سازیاں کرتے ہو، میرے خلاف ہوتے ہو، کیا کر لوگے میرا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کے احوال کو دیکھ رہا ہے، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہ پیغام سنایا، ان کو خوب دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد روانہ ہو گئے وہاں سے۔ فرعون نے لاؤ لشکر بھیجا، تفسیر مدارک میں ہے 1000 دشمن اس کے مقابلے کے لیے فرعون نے روانہ کیا کہ اس کے پرخچے اڑا دو، اس کے جسم کا کینہ بنا دو، کیما بناؤ اس کا، اس کی ہڈی بوٹی الگ الگ کرو، میں یہ ذلت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے کیا مدد فرمائی، یہ چلے گئے پہاڑ کی چوٹی پر اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، نماز پر نماز پڑھے جا رہے، ذکر الہی میں مصروف، دل کو تقویت بخشنے والے اعمال کر رہے ہیں۔ اور جب فرعونی وہاں پہنچے، اللہ عز و جل نے ان کا ستیہ ناس کیا۔ جنگل سے پہاڑ کی چوٹی پر جنگلات تھے، درخت تھے، وہاں سے اللہ نے ایسے درندے جانور ان پر مسلط کیے، 1000 کے 1000 آدمی کو چیٹ پھاڑ کر کھا گئے۔ جو کچھ واپس بھی آئے چند ایک تو انہوں نے بتلایا فرعون کو کہ یہ ہمارا حشر ہوا ہے، یہ ڈھیٹ تھا، اللہ کا دشمن بن کے بیٹھا ہوا تھا، آنا ربکم الاعلیٰ کی ضد و اناد پر اڑا ہوا ہے کہ میں ہی رب ہوں، جب کہ کچھ بھی نہیں تھا، ساری طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ عز و جل کے پاس۔ اسی لیے جب منظم طریقے سے انتشار ہونے لگے، جب وقت کی حکومتیں بھی مخالف ہو جائیں، جب اندرونی بیرونی سازشیں بڑھنے لگیں، تو پھر اسی آیت کا ورد کیجئے، اللہ عز و جل دشمنوں کے شرور سے حفاظت فرمائیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر 313 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کرو، پھر دیکھو کہ اللہ اپنی سپردگی کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو گے تو دشمنوں کا وہی حشر ہوگا جو رجل مومن کے دشمنوں کا اللہ نے حشر کیا ہے۔ آج دشمنوں سے ڈرتے ہو؟ اس آیت کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے 3 طرح کے انسان پر حالات آتے ہیں، 3 قسمیں ہیں بندوں کی۔ ایک وہ ہیں جن پر بطور عتاب کے اللہ پاک حالات ڈالتے ہیں، ان کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا، بڑا جملہ کہہ دیا، اپنی اوقات سے بڑھ کر باتیں کی، اپنے مال پر مغروریت کا اظہار کیا، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اب یہ دوڑتے ہیں عاملوں کے پاس، جعلی عامل کے پاس جاؤ گے تو کیا کرو گے؟
اللہ کے عذاب کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا۔ اب عاملوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ جناب والا ہمارا حساب کیجئے، ہمارے ذائچے بنا دیجئے۔ اللہ کے عذاب کا حساب نہیں ہو سکتا، کون حساب کرے گا اس کا؟ جبکہ بطور پاداش کے، عذاب کے، بطور عتاب کے یہ حالات مسلط ہیں۔ جیلی پیروں کے پاس جاؤ یا در در کی ٹھوکریں کھاؤ، تمہارا کوئی حل نہیں ہے سوا توبہ کے۔ ہاں وہ بھی اس نے کرم بالائے کرم فرمایا ہے، احسان بالائے احسان فرمایا ہے، توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ جب بھی آؤ میں صلح کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ آئیے، اللہ عز و جل اپنی کرم اور رحمت کے بے پایاں، بے انتہا اور بڑے بڑے دروازے کھول رکھے ہیں، ان زمین و آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ آؤ۔ تو دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کو ان سے محبت ہوتی ہے اور وہ نیکی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو یعنی ان سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہو گئی، توبہ بھی کرتے رہے، اعمال بھی پورے ہیں، حرام سے بھی بچ رہے ہیں، پھر بھی حالات آ گئے، یہ حالات تلافی مافات ہوتے ہیں۔ یعنی انسان گناہگار ہے، اللہ پاک یہ حالات ڈال کر اس کے جو گناہ ہوتے ہیں، جو ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، سب اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، ان کا کھاتا چکا دیا جاتا ہے، معاملہ برابر سرابر ہو جاتا ہے، اللہ پاک ان کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ تیسرا طبقہ مقربین کا ہے، جن سے گناہ ہوتے ہی نہیں، ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، ان کی زندگی میں خوبیاں ہی خوبیاں، اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ ان کے اوپر جو حالات ہوتے ہیں، یہ حالات صورتاً ہوتے ہیں، یہ ترقی درجات کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان سے یعنی کوئی گناہ نہیں ہو رہا لیکن مصائب آ رہے ہیں۔ جیسے شہید ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس کے لیے صورتاً قتل ہونا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں شہید ہونا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ان اللہ والوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز بن جاتا ہے۔ صورتاً حالات ہوتے ہیں لیکن ہوتے ترقی درجات کے لیے ہیں، بندے کا مقام اللہ کے ہاں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ تین طبقات ہیں۔ یہی حالات رجل مومن کے بھی تھے، کوئی نیک تھے، اللہ والے تھے، لیکن جو حالات آئے وہ ترقی درجات کے لیے تھے۔ تو بہرحال آپ کی خدمت میں جو معمولات پیش کیے جا رہے ہیں، فراخی رزق کے لیے، جن و انس کے شر سے بچنے کے لیے، جادو اور نظر بد کے توڑ کے لیے، مہمات میں کفایت کے لیے، ضد اور چڑچڑے پن کو ختم کرنے کے لیے، علم لدنی کے حصول کے لیے۔ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک اپنی جناب سے عطا فرما دیتے ہیں بندے کو، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، سینہ کھل گیا، اللہ پاک نے علوم نبوت کے ڈھیر لگا دیے ان کے قلوب میں۔ جیسے جب دل میں اللہ کا عشق موج زن ہو تو زبان سے علم و حکمت کے کلمات نکلتے ہیں۔ حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، عالم یزدانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھ کے دیکھیے، کیا کیا اللہ نے ان کی زبان مبارک سے پھول بکھیرے، آج دنیا ان سے ہدایت حاصل کر رہی ہے۔ تو یہ علم لدنی ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کے ہیں، ہمارے کوٹ ادو میں ان کی قبر ہے، تو وہ اپنے استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تھے، استاذ بیمار ہو گیا، پاخانہ خطا ہو جاتا تھا، کپڑوں میں پیشاب نکل جاتا۔ اب وہ استاد کی خدمت میں لگ گئے۔ استاد نے کہا، بیٹا آپ پڑھنے کے لیے آئے تھے، میں تو کچھ پڑھا نہیں سکا، اب کیا کروں؟ استاد نے سینے سے لگایا، دعا دی، 200 سے زائد علوم پر اللہ نے مہارت عطا فرمائی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے کتابوں کو لکھا کرتے تھے۔ فرماتے بے ادبی کا خدشہ نہ ہوتا تو پاؤں کی انگلیوں سے بھی لکھ سکتا تھا، لیکن نہیں لکھتا۔ اللہ نے اس قدر علوم نبوت ان کو عطا فرمائے۔ نبراس
کتاب ہے ان کی، اس کے حاشیے میں لکھا ہے انہوں نے 200 سے زائد علوم پر اللہ نے مجھے مہارت عطا فرمائی، علم عملیات پر مہارت حاصل تھی۔ دشمن آئے، دھمکیاں دی ان کو، انہوں نے ایک پرچی چٹھ لکھی، کنویں میں ڈالی اور کنویں کو چلایا، تو پھر اسی کنویں سے اسلحہ سمیت فوج نکل رہی تھی، ہر ڈول کے ساتھ فوجی آ رہا ہے۔ اللہ نے اس قدر صاحب کرامت بنایا تھا ان کو، یہ علم لدنی ہوتا ہے۔ اسی طرح شہرت اور بڑے مرتبے کے حاصل کرنے کے لیے بھی اس آیت مبارکہ کے نصاب کو مکمل کر لیجئے۔ وہ کیا ہے؟ تہجد کے وقت اٹھنا ہے، سب سے پہلے آیت الکرسی کا حصار کھینچنا ہے آپ نے، اور پھر اسی حصار کے اندر بیٹھ کر مصلی بچھانا ہے اور روزانہ اسی جگہ پہ عمل کرنا ہے، روزے کے ساتھ۔ روزہ شرط ہے اور پھر تہجد بھی شرط ہے۔ اٹھو گے سحری کے لیے تو تہجد کی 8 رکعت لازم ہیں اس میں، اس عمل کے اندر۔ تو 2 رکعت ایسی پڑھنی ہے جس میں 1 رکعت میں آیت الکرسی پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص اور سورۃ النصر۔ عمل کو آیت الکرسی پڑھ کے شروع کرو، 313 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھو۔ یہ جو 3 آیات ہیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، ان آیات مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھو۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورۃ النصر پڑھ کے اپنا حصار توڑ کے باہر آؤ، اور اس طرح یہ عمل جاری رکھو 40 دن تک۔ 20 شعبان سے شروع ہوگا، رمضان المبارک کی عید پہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ عمل آپ کا پورا ہو گیا۔ یہ جو فوائد بیان کیے گئے ہیں، سارے کے سارے فوائد اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ نظر بد اور جادو کے توڑ کے لیے ان آیات مبارکہ کو پڑھو۔ یہی 3 مبارک آیات آپ نے پڑھنی بھی ہے اور تانبے کے اوپر لکھنی ہے۔ بارش یا کنویں کے پانی سے اس کو دھو کر اس پانی کو پیو، 3 حصے کرنے ہیں اس پانی کے، اس کو 3 دن تک پینا بھی ہے، اپنے گھر کی دیواروں پر بھی چھڑکنا ہے اور اسی سے نہانا بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو جادو کا زور ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا، اللہ عز و جل اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح نظر بد کے اثرات ہیں، 7 مرتبہ چڑچڑے اور ضدی بچے کے اوپر بھی پڑھ کر اگر دم کر دی جائے یہ آیت مبارکہ، تو اللہ عز و جل معصوم بچے کو جنات و شیاطین کے شرور سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے پروردگار عالم انہی معمولات سے پوری امت مسلمہ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مرد احباب ہمارے بھائیوں کو اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی اللہ پاک ان اعمال کے فوائد عطا فرمائیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔